الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے اور حدیث پاک کی اس فضیلت کو شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے رسالے نماز کا طریقہ میں نقل فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے پیارے مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی نماز جیسے دعا کریں تو حمد و ثنا بھی کریں، ساتھ درود شریف پڑھیں اور پھر دعا کریں تو اس دعا کی برکت اور بات ہی کچھ اور ہوگی. یعنی عموماً آپ نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی اس انداز کو دیکھا ہوگا کہ ابتداً یوں مطلب دعا کی جاتی ہے الحمدللہ رب العالمین. اب یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ہو گئی. والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، تو یوں درود و سلام کا بھی بیان ہو جاتا ہے اور پھر ساتھ ہی ایک بڑی پیاری دعا کی جاتی ہے جو حدیث میں ہمیں بیان کی گئی ہے، وہ ہے جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ. اس کی یوں تو بڑی پیاری فضیلت ہے کہ اس دعا کو پڑھنے والے کے منہ پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو 1000 دن تک نا نیکیاں لکھتے رہتے ہیں اس دعا کی فضیلت میں. انشاءاللہ میں دیکھ کر عرض کر دیتا ہوں کہ البتہ اس کی بڑی فضیلت ہے. تو یوں اس طرح کے انداز سے ہم چلتے رہیں گے تو کافی برکتیں نصیب ہوں گی. ہمارا آج کا سلسلہ جیسا کہ نام آپ کے سامنے ہے، زندہ اولاد کے لاوارث ماں باپ، اور چند دنوں سے آپ اس کا جو تشہیری مواد دیکھ رہے ہیں، یقیناً آپ کا ذہن اس طرف کو بنتا ہوگا کہ کیا مطلب کہ اس میں ہم دکھانے والے ہیں. اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور نیتیں جتنی زیادہ ہوں گی ثواب اسی قدر بڑھتا چلا جائے گا. چنانچہ اول تاخیر اس سلسلے میں شامل رہنے کی بھی نیت کر لیجئے، اور یہ بھی نیت کر لیجئے کہ اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہیں کریں گے. ہاں البتہ وہ میرے مدنی چینل کے ناظرین جو کالز کے ذریعے اپنے سوالات یا تاثرات یا اپنے جذبات، کیونکہ آج جو ہمارا موضوع ہے یقیناً یہ ایک جذباتی قسم کا موضوع ہے، اور اگر دل کے کانوں سے سنیں گے اور عبرت کی آنکھوں سے دیکھیں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل تڑپے بغیر نہیں رہ سکتا، شاید آپ کی آنکھ بہے بغیر نہ رہ سکے. واقعیتاً جب مجھے یہ سارے مناظر ایک بار دکھائے گئے جو ریکارڈ ہو کر آئے تھے، تو اس وقت جو کیفیت تھی وہ میں بیان نہیں کر سکتا، اور اس معاشرے کے انتہائی مظلوم اور کے طبقے کی طرف توجہ گئی. تو خیر آپ دیکھیں گے اور امید کرتے ہیں کہ اس کے اچھے ثمرات ہمارے سامنے آئیں گے، اس کے اچھے نتائج ہمارے سامنے آئیں گے. میں کوشش کروں گا ہمارے ساتھ وہ بھی اسلامی بھائی شریک ہوں جنہوں نے ان تمام تر چیزوں کی ریکارڈنگ کی تھی، اور وہ ان اولڈ ہاؤسز میں گئے، وہاں جو انہوں نے دیکھا تو
تو ہر بات ہم آنر نہیں کر سکتے، ہر بات ہم دکھا نہیں سکتے، ہر بات ہم بیان نہیں کر سکتے. کچھ اخلاقی قسم کی پابندیاں بھی ہیں، کچھ شرعی قسم کی بھی ہم پر پابندیاں عائد ہوتی ہیں، جن کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم یہ سلسلہ دکھا رہے ہیں. پھر اس کے متعلق مفتیان کرام وغیرہ سے کچھ مشاورت کا سلسلہ بھی رہا. کوشش کی جا رہی ہے کہ اس سلسلے کے ذریعے ہم اپنے ناظرین تک ایک ایسا میسج کنوے کریں، ہم ایسے مدنی پھول آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں کہ جس سے ہمارے معاشرے میں بڑھنے والا یہ ایک انتہائی عجیب و غریب قسم کا جو طریقہ کار ہے اس پر ہم کچھ روک لگا سکیں. تو اس طرح اچھی اچھی نیتیں کرتے رہیے، اور موقع کی مناسبت سے عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ کہنے کی بھی آپ نیت کر سکتے ہیں. امین بھائی، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، اس کی فضیلت میں وہ ہے نا 1000 دن تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں، یا 70 فرشتے 1000 دن تک. ہاں جی ہاں، مگر درود پاک لکھا ہوا ہے. اس کی فضیلت میں دیکھ رہا تھا کہ اس کی فضیلت میں نے بیان تو کی، لیکن مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو رہا تھا کہ 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے رہیں گے نا. 70 فرشتے جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہل. اللہ تعالیٰ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر وہ جزا عطا فرمائے جن کے وہ اہل ہیں. اور اس کی فضیلت میں ہے کہ اس دعا کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے اب ہم تلاوت کی طرف چلتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں، اور تلاوت سننے کے بعد پھر ہم آتے ہیں کلام کی طرف، تاکہ اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہمارے دل و دماغ کی گہرائیوں میں بسے، اور ساتھ ہی وہ نعتیں ہم سنتے ہیں جس سے ہمارے دل میں عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مزید پروان چڑھے. جب خوف الہی، محبت الہی، عشق الہی، عشق رسول، محبت رسول، چاہت رسول، یہ وہ انمول خزانے ہیں جنہیں اس یہ نصیب ہوتے چلے جائیں تو اس کی زندگی کا انداز مدینہ مدینہ ہوتا چلا جاتا ہے. آئیے تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے اسلام بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ہوتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں. آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کیجیے. جب تک ہو سکے نگاہیں میں کیے روزانہ بیٹھیں، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت
علمت نفس ما قدمت وأخرت يا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد توبوا إلى الله استغفر صلوا على الحبीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। ये एक उस खानदान का वाकया है जिसके पास यानी उस आदमी के पास किसी किस्म के माल और दौलत और असबाब की कमी नहीं थी, न औलाद की कमी थी, न दौलत की कमी थी, न माल की कमी थी, हर तरह से खुशहाली थी। बेटियों की भी शादी कर दी थी जो अपने अपने घरों में थी, बेटे भी शादीशुदा थे जो अपनी बीवियों को लेकर अपने अपने घरों में रहते थे।
گھر میں بس یہ بوڑھے ماں باپ تھے اور بچوں کا معمول تھا کہ چھٹی کے دن گھر پر آیا کرتے تھے اور بڑا مطلب ماحول بنتا تھا، نواسیاں نواسے پوتے پوتیاں، اور یہ دادا دادی بھی بن گئے تھے، نانا نانی بھی تھے، بڑا دل لگا رہتا تھا۔ اچانک ماں کا بھی انتقال ہو گیا بچوں کی، اب باپ بیچارہ بوڑھا اکیلا ہو گیا۔ اب اس نے اپنے بڑے بیٹے کے آگے ایک تجویز رکھی کہ بیٹا اکیلا ہوں گھر میں، اب گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے، تیری ماں تھی تو دل لگا رہتا تھا، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو میں تمہارے گھر میں آ جاتا ہوں، اپنے پاس رکھ لو یار۔ بیٹے نے خوشی خوشی باپ کی تجویز قبول کی اور بڑے پیارے انداز سے باپ کو اپنے گھر لے آیا، صاف ستھرا کمرہ وغیرہ سب سیٹ ہو گئے، باپ کی خدمت کرنے لگا اور کسی قسم کی وہ کمی نہیں آنے دے رہا تھا، بات بات پر باپ کی خدمت کرتا، خیریت دریافت کرتا وغیرہ کا معمول اس کا رہا کرتا تھا۔ دوسرے گھروں کی طرح بھی اس گھر کا معاملہ بھی زیادہ عرصے تک اس انداز پر نہ چل سکا، کیونکہ شادی شدہ تھا، بہو کو سسر کا وجود یہ گوارا نہیں تھا، کچھ چلتا رہتا تھا۔ ایک دن آیا کہ بیوی نے تنگ آ کر کے شوہر کو کہہ دیا کہ دیکھو بہت ہو گئی، یا تو اس گھر میں تم رہو گے، یا تو اس گھر میں رہوں گے یا تمہارا باپ رہے گا، اب مجھ سے تمہارے باپ کی اتنی خدمت ہوتی نہیں، اب بوڑھے باپ کی کیا تمہاری میں خدمت کرتی رہوں۔ اب آدمی کو بھی بیوی سے محبت ہی ہوتی، اب اس کے آگے دو راستے تھے، یا تو بیوی کو سنبھالے یا باپ کو سنبھالے۔ مسئلہ یہ تھا کہ برا باپ جاتا کہاں، نیچے خدمت ہو نہیں سکتی تھی۔ سوچتے سوچتے ایک تجویز ذہن میں آئی، اور تجویز یہ تھی کہ چھت پر ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا کیبن ٹائپ کا۔ اس سے باپ کو کہا کہ ابا عمر بڑی ہو گئی آپ کی، نیچے کوئی ہوا وغیرہ ہوتی نہیں ہے، اچھا ہے چھت پر اگر آپ رکیں گے تو تازی ہوا آتی رہے گی، تو تھوڑی صحت آپ کی اچھی رہے گی، باقی معاملہ تو اپنی جگہ چلتا ہی رہے گا۔ ہمارے عموماً بچے سمجھتے ہیں کہ باپ میں عقل نہیں ہوتی، باپ بڑے وہ چونکہ ہے ہی باپ، اس میں بھی اگر عقل نہیں ہوتی تو پھر کس میں ہوتی ہے۔ وہ بھاپ تو چکا تھا، لیکن کہا نہیں بیٹا بات تو ٹھیک ہے، اوپر تازی تازی ہوا آئے گی، یہ سب ہوتا رہے گا، چلو جیسا تم کہتے ہو بیٹا ویسا کر لیتے ہیں، تم میرا برا تھوڑی بچاؤ گے۔ خیر اوپر کمرہ ترکیب بنی اور باپ نے رہنا شروع کیا۔ اب جو وہ اصل عموماً ہوتا یہ کہ اس طرح جب عمر بڑی ہو جاتی ہے نا تو بچوں سے زیادہ بچوں کے بچوں میں دلچسپی ہوتی ہے، دادا دادی کی، نانا نانی کی۔ اب وہ بھی معاملہ، اب بچے اتنے جاتے نہیں تھے، پھر پہلے گھر والے کھانا دیتے تب ملازمین اوپر کھانا پہنچانے لگے۔ ایک دن بچہ بھی اوپر کھانا دینے جا رہا تھا تو بہو کی آواز کان میں آئی کہ یہ کیا بار بار برتنوں میں، یہ قیمتی برتنوں میں کھانا پہنچا رہے ہو، یہ پلاسٹک کی پلیٹ لو اور اس میں دے کر آ جاؤ، تو ٹوٹ بھی جائے گی تو کانچ کی پلیٹ۔ پھر اب وہ برا باپ تو کیا کر سکتا تھا، پلاسٹک کی پلیٹ آتی گئی، آہستہ 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 باپ اپنی زندگی گزارنے لگا، بیٹا اپنے اس میں تھا۔ لیکن برا باپ آخر یہ صدمہ کس حد تک برداشت کرتا، کوئی دیکھنے والا پوچھنے والا بھی پھر نہ رہا۔ آخر کار برا باپ چھت پر بنی چھوٹی سی کیبن میں رہتا رہتا زندگی کے آخری دن گزارتا ہوا دم توڑ کر دنیا سے چلا گیا۔ کہ تجویز و تقسیم بھی ہو گئی۔
اب اوپر کے کمرے کی صفائی کی باری آئی. اب وہ ساری چیزیں تھی، یہ نکال دو، یہ رکھ دو، یہ نکال دو، یہ رکھ دو، یہ پھینک دو، یہ پھینک دو، یہ پھینک دو. اس میں ایک پلاسٹک کی پلیٹ ہاتھ میں آئی. جیسے پلاسٹک کی پلیٹ ہاتھ میں آئی تو کہا کہ اس کو پھینک دو. تو اس لڑکے کا جو بیٹے کا جو چھوٹا بیٹا تھا، یعنی انتقال کرنے والے کا پوتا کہلائے گا، پوتے نے کہا نہیں ابا یہ پلیٹ مجھے دے دو. کہ بیٹا یہ پلیٹ تم کیا کرو گے؟ نہیں ابا یہ پلیٹ میں رکھوں گا. بیٹا یہ پلیٹ تم کیا کرو گے؟ کہ ابا جب آپ بوڑھے ہو گے نا تو میں بھی آپ کو اسی طرح کیبن میں رکھوں گا اور اسی طرح اس پلیٹ میں آپ کو بھی میں کھانا دوں گا. بس یہ سننا تھا کہ اس کو وہ جھٹکا لگا، باپ کو وہ دھکا لگا نا، اس کے اندر کی دنیا زیر و زبر ہو گئی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. اور اس کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہائے افسوس یہ میں نے کیا کر دیا کہ جس وقت میرے باپ کو میری اور میری خدمت کی اور میرے اخلاق کی اور میرے کردار کی، میری شفقت کی، میری محبت کی حاجت تھی، اس وقت میں نے باپ کو اٹھا کر کہاں ڈال دیا. اب کل نہ جانے میری اولاد میرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید میرا یہ بیان کردہ واقعہ میرے ناظرین و حاضرین ان سب کے لیے ایک بنیاد بنے گا کہ جیسی کرنی ایسی بھرنی. زندہ اولاد کے بھی لاوارث ماں باپ ہوا کرتے ہیں. جب اولاد تو زندہ ہوتی ہے لیکن ماں باپ کو ایسا چھوڑ دیتی ہے. یہ ایک جملہ ہے جو ہم نے بنایا ایک چوٹ کرنے کے لیے کہ ماں باپ کی یہ اولاد زندہ ہوتی ہے لیکن ماں باپ کو رکھتی ایسے جیسے کہ اس ماں باپ کا کوئی والی وارث نہیں ہے، پوچھنے کرنے والا نہیں ہے. یہی ہمارا آج کا موضوع ہے. دنیا بھر میں یہ ایک بہت بڑا یوں سمجھیں کہ ایک پرابلم ہے. مدنی چینل کے ناظرین بھی ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. اگر آپ کا کوئی ایسا جذباتی قسم کا ہی صحیح اگر کوئی ایسی بات ہے یا آپ کے ذہن میں کوئی ایسا واقعہ ہے وہ دیں. لیکن یاد رکھیے کوشش کیجیے گا کہ کسی کا نام نہ آئے. ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی کا نام نہ آئے اور اس کو ایک انداز سے ہم لے کر چل رہے ہیں. مزید آگے میں بڑھوں اور ان اولڈ ہاؤسز میں موجود جو ان کے انتظامی امور کے جو لوگ ہیں جو ریسیو کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ وصول کرتے ہیں، اور کس طرح وصول کرتے ہیں، کس طرح یہ ماں باپ کو داخل کروایا جاتا ہے، کس طرح رہتے ہیں، جو ان کے جذبات و تاثرات ان لوگوں نے دیے ہیں جو ان کو رکھتے ہیں اور ان کا دن رات دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کے تاثرات اور ان کے انٹرویوز ہمارے پاس ہیں. میں وہ چلاؤں. آئیے اس سے پہلے میں آپ کو ہم نعت خان اسلام بھائی سے کلام سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ.
سے اے خضر لے خبر میری، اے ماہ لے خبر، پہنچنے والے تو منزل مگر ان کی جو تھک کے بیٹھے کرے راہ لے خبر، اہل عمل کو ان کے عمل کا صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے اب سب سے پہلے میں آپ کو ایک اولڈ ہاؤس میں موجود جو ذمہ دار ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں ہم سے وہاں کے حالات و معاملات کے معاملے میں، پہلے میں آپ کو ان کا جذبات اور ان کے تاثرات سناتا ہوں۔ چلائیے۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر کمال اولڈ ہوم میں بطور RMO کے طور پہ ڈیوٹی انجام دے رہا ہوں۔ یہاں پہ ہمارے پاس کافی پیشنٹس ایسے ہیں جو بزرگ ہیں اور ان کو ان کی اولاد نے، ان کے بچوں نے یہاں داخل کیا ہوا ہے، اور میری نظر میں یہ ایک بہت بڑا المیہ بھی ہے اور افسوس کا مقام بھی ہے کہ ان والدین کو جنہوں نے اپنے بچوں کو پالا بڑا کیا، پڑھایا لکھایا، ان کو جب ضرورت پڑی سہارے کی تو وہی اولاد نے ان کو یہاں پہ داخل کر دیا ہے، اور
اور ایک یہ بڑا لمحہ فکریہ بھی ہے اور افسوس کا مقام بھی ہے کہ بہت سے اچھے فیملی والے، اچھے پڑھے لکھے لوگ اور اچھی جاب والے لوگ یہاں پہ اپنے والدین کو داخل کرا گئے، جن میں ان کے والد، کیونکہ ہمارا ادارہ جو ہے اس میں میل پیشنٹس ہوتے ہیں، تو یہاں پہ زیادہ تر ان کے جو والد ہیں ان کو داخل کیا ہوا ہے، جن میں کافی ضعیف لوگ بھی ہیں، شامل ہیں، جو چھوٹے چھوٹے مسائل کی بنا پہ یہاں داخل ہیں. کسی کو زخم ہے، کوئی جو ہے وہ ہوتا ہے بڑھاپے میں کہ وہ ایک تھوڑا سا سائیکولوجیکل فیکٹر آ جاتا ہے بڑھاپے میں. کہا جاتا ہے کہ بڑھاپا اور بچپن جو ہے وہ تقریباً یکساں ہی ہوتا ہے. بڑھاپا ہو جوانی ہو یہاں بچپن کے دن دیکھو. تو لوگوں کو ان والدین کی خدمت گھر پر کرنی چاہیے. وہ لوگ یہاں پہ ان کو داخل کر دیتے ہیں اور ہم لوگ ان کی کیئر کرتے ہیں جتنا ہو سکتا ہے ہم سے. ہم ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا، کپڑوں کا، اور ان کی جو بھی ضروریات ہیں میڈیسن وغیرہ کی وہ ہم یہاں پہ ان کو مہیا کرتے ہیں. لیکن میری ایک التماس ہے ایسے لوگوں سے جنہوں نے اپنے والدین کو داخل کیا ہے ان اداروں میں کہ اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کو گھر پہ اپنے رکھیں اور اپنے لیے جنت کے دروازے بند نہ کریں. بہت سے واقعات ایسے بھی ہیں کہ ہمارے پاس جو بزرگ ہیں وہ باقاعدہ روتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو اتنا پڑھایا، اپنا پیٹ کاٹا، بھوکے رہے، فاقے کیے، لیکن اپنی اولاد کا خیال کیا، ان کے کپڑوں کا خیال کیا، ان کو پڑھایا لکھایا، بڑا کیا، شادی کی ان لوگوں کی. لیکن جب ان کو سہارے کی ضرورت محسوس ہوئی تو اسی اولاد نے ان کو یہاں پہ ڈال دیا، بجائے ان کو کہ ان کا سہارا بنتے اور جنت کماتے. میری نظر میں تو یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں کہا جاتا ہے کہ دنیا جو ہے مکافات عمل ہے. تو جو لوگ جنہوں نے ان کو یہاں داخل کیا ہے اور کروایا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ یہ بھی سوچیں کہ کل ان کا بھی بڑھاپا آئے گا، انہوں نے بھی اللہ کو جواب دینا ہے، وہ بھی اس عمر پہ پہنچیں گے تو ان کی اولاد بھی ان کے ساتھ یہی کر رہی ہوگی. تو یہ بڑا سوچنے کا مقام ہے. جو آج کل لوگ پیسے کی بھاگ دوڑ میں یہ نیکیاں اور یہ جو چیزیں ہیں، اچھائیاں ہیں، یہ بھولتے جا رہے ہیں. تو میری ایسے لوگوں سے التماس ہے کہ وہ خدا را اپنے بزرگوں کا احترام کرنا سیکھیں، ان کی عزت کرنا سیکھیں اور ان کو اپنے گھر میں رکھیں، ان کی خدمت کریں اور جنت کمائیں. ایک چند دن پہلے کی بات ہے کہ ایک صاحب آئے اپنے مریض سے ملنے کے لیے یہاں پہ. تو انہوں نے ملاقات کی، ملاقات کے بعد وہ چل گئے. ان سے پوچھا بھی کہ آپ کے کون ہے تو کہنے لگے کہ یہ پڑوسی ہیں ہمارے. خیر وہ ملاقات کر کے چلے گئے. ملاقات کے بعد مریض سے ہم نے جب یہ پوچھا کہ یہ آپ کے کون تھے تو انہوں نے بڑے افسوس سے اور روتے ہوئے یہ بات کہی کہ یہ میرا بیٹا تھا. بہت رنجیدہ غمگین ہے دل یا رسول اللہ. تو یہ میرے خیال سے انتہائی دکھ کی اور افسوسناک بات ہے کہ ایک بیٹا اپنے باپ سے ملنے آیا ہے لیکن اپنے آپ کو پڑوسی ظاہر کر رہا ہے. جو میری نظر میں تو اس کے لیے کچھ کہنا ہے یا بیان کرنا بھی جو ہے وہ بڑا دکھ والی بات ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے. اور ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے جو اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے پڑوسی بن کے آتے ہیں اور وہی ماں باپ ہیں جو ان کے لیے رات دن آنسو بہا رہے ہوتے ہیں یہاں پہ. اور کئی دفعہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اکیلے رات میں بیٹھے ہوئے رو رہے ہوتے ہیں. کسی کو بیٹے کی یاد آ رہی ہوتی ہے، کسی کو مختلف پوتے کی یاد آ رہی ہے. تو یہ بڑا دکھ کی بات ہوتی ہے اور ہم لوگ یہ برداشت کرتے ہیں. اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کے ان ماں باپ کے اولادیں جو ہیں وہ کیسے اس چیز کو برداشت کرتی ہیں یا کیسے اس چیز کو گوارا کرتی ہیں کہ ان کا باپ جو ہے وہ ایک
لوالے سے ادارے میں پڑا رہے, بے سہارا رہے ان کے ہوتے ہوئے. تو یہ ایک بڑا دکھ کی اور ایک کلمیے کی بات ہے, اور جس پہ ہم لوگوں کو غور بھی کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ ہم سب کو مل کر ایک کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کی اور والدین کی خدمت کریں اور جنت کما سکیں. بڑھاپا ہو, جوانی ہو, یا ہو بچپن کے دن دیکھو. جملہ چپک گیا ان کا, کہا نا کہ آپ کی آواز شاید کہیں فرمائیں. ہاں فرمائیں, کالر میں لگا. جملہ ایک چپک گیا جب انہوں نے کہا نا کہ رات کو اٹھ کے اپنی اولاد کو یاد کر کے رو رہے ہوتے ہیں جی. اولڈ ہوم میں. تو اب وہ خوش نصیب اولاد جو اپنے والدین کی خدمت کر کے اب والدین اٹھتے ہیں اور تہجد پڑھتے ہیں یا آنکھ کھل جاتی تو اس ٹائم اپنی اولاد کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں, دعائیں یہ بھی کرتے ہوں گے, لیکن ان کو جو صدمہ پہنچتا ہوگا کہ یہ ملنے بھی نہیں آتے اور ملنے آتے ہیں تو پڑوسی بن کر آتے ہیں. ایسی اولاد کو تھوڑا سوچنا چاہیے کہ ہم بجائے اپنے والدین کی دعائیں لینے کی ان کو رلانے کا سبب بن رہے ہیں. مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ عمل ایسا ہے کہ عمل کرنے والا بھی کوئی فخریہ یا باوقار انداز سے نہیں کر پاتا. اس کو بھی یہ اس بات کا اندازہ ہے کہ یار میرا یہ عمل جو ہے, میرا یہ کام یہ اخلاقی طور پر درست نہیں ہے. شرعی احکام تو میں اس میں نہیں بیان کر سکتا, لیکن اخلاقی طور پر یہ بالکل درست نہیں ہے کہ مجھے جس میں اس بات ہی سے شرم آتی ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ میں اپنے والد کو میں نہیں سنبھال سکتا, اپنی ماں کو میں نہیں سنبھال سکتا, اگر تو میرے ماں باپ کو سنبھالو. ہمارے یہ جہازے بھائی یہ گئے تھے ہمارے وہ ان تمام اداروں میں شوٹ کرنے کے لیے. آپ نے کیسا دیکھا تھا جہازے بھائی؟ کیا بیان کروں میں, اتنا برا حال ہے وہاں پر کہ اس طرح سے رو رہے ہوتے ہیں اپنے بیٹے کو پکار پکار کے کہ آپ کسی طرح وہ کر لیں کہ میرے بیٹے کو بلا دیں, میرے بیٹے سے آگے پیغام دے دیں. آپ سے کہہ رہے تھے, ہم سے بولا انہوں نے, کیا ان کے اتنے واقعات کیے انہوں نے, اس طرح کے واقعات کئی انہوں نے بتائے کہ روزے کی حالت میں ان کو گریبان پکڑ کے اپنے باپ کو گھر سے باہر نکال دیا, اپنے باپ کی پٹائی لگا دی, کسی بیٹے نے کچھ کر دیا, کسی بیٹے نے کچھ کر دیا. ہم لوگ ریکارڈنگ کے وقت ہم لوگوں کی کیا سچویشن تھی ہم لوگ جانتے ہیں. بہت برا حال ہے, پتہ نہیں کس طرح کی وہ اولادیں, مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کس طرح اپنے باپ کو گھر سے باہر نکال دیا انہوں نے, کہ اولڈ ہاؤس میں چھوڑ دیا. ہم ظاہر ہے کہ ہم ان کے انٹرویوز نہیں دیں گے جنہوں نے جو بھی آپ کو تاثرات دیے, لیکن آپ نے کیا ان کے تاثرات کو محسوس کیا؟ ہم جو بھی دکھا رہے ہیں وہ ایڈٹ کرنے کے بعد, کاٹنے کے بعد دکھا رہے ہیں, مگر آپ بہت کچھ اندر تک دیکھ کر آئے. بس وہ بیچارے برے حال میں اپنے, کاش اگر وہ اپنی اولاد ان کی ہوتی, ان کے پاس رہتی, ان کا کس طرح سے خیال رکھتی, جس طرح سے انہوں نے بچپن میں ان کا خیال کرا. کافی لوگوں نے بولا کہ ہم نے بچپن میں ان کو اس طرح سے کھلایا جو ہر باپ کرتا ہے کہ اپنے ہر بیٹے کو, ہر بچے کو, چاہے وہ بچی ہو چاہے بچہ ہو, اس طرح سے پالتا ہے. کوئی شور شرابہ, کوئی پٹائی, کوئی روئے نہ. تو اس طرح سے لے کر وہ اب بڑا ہو گیا, وہ بیٹا بڑا ہو گیا, باپ بوڑھا ہو گیا. جب باپ کا سہارا بننے کا ٹائم آیا تو باپ کو اس نے اولڈ ہاؤس میں ڈال دیا. یعنی کہ وہ ترستے ہیں, روتے ہیں, وہ اس طرح سے ان کی ایک چہرے کے اندر اس طرح کی اداسی ہے, ایک وہ کہ شاید میرا بیٹا اب آ جائے, شاید میرے گھر والے ملنے کے لیے آ جائیں, کم از کم ملنے کے لیے آ جائیں. یعنی کہ ملنے بھی نہیں آتے ہیں. پاس تو ایسے وہ کہتے ہیں صرف ایک دفعہ شکل دکھا دیں, آ کے صرف شکل دیکھنی ہوئی ترستے ہیں وہ. یعنی کہ کس طرح کی اولادیں ہیں وہ. ایسا بیان نہیں کر سکتا ہوں, بہت برا حال ہے. اس دن تو میں نے سارا دن میں کھانا نہیں کھا سکا, صرف یہ سوچ کے کہ وہاں پر کس طرح سے وہ لوگ رہ رہے ہیں.
یہ ہمارے وہ اسلامی بھائی ہیں مدنی چینل میں کام کرتے ہیں، جن کو ہم نے یہ ذمہ داری دی تھی کہ یہ جائیں اور جا کر وہاں کی کیفیت ہمارے کیمرے میں نوٹ کر آئیں اور وہاں کے جو منتظمین ہیں ان کے تاثرات و جذبات لے کر آئیں۔ ہم اس امید پر آپ کو یہ سلسلہ دکھا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی اٹھے اور اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس سے لے آئے، اور اگر کوئی اپنے بوڑھے ماں باپ کے بارے میں ذہن بنا کر بیٹھا ہے کہ میں انہیں اس ادارے میں لے جاؤں، کھلاتے پلاتے وہ وہاں والے بھوکا نہیں رکھتے، لیکن ہمارے ماں باپ نے ہم کو صرف کھلایا پلایا نہیں تھا، ہمارے ماں باپ نے ہم کو شفقت و محبت دی تھی، ہمارے ماں باپ نے ہمیں وقت دیا، ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ جو کچھ سلوک کیا اس کا یہ نتیجہ اچھا نہیں ہے کہ اولاد اٹھا کر اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دے۔ جہاں وقت تھا ان کی خدمت کر کے رب کی رضا پانے کا، جنت کمانے کا، وہاں پر اپنی ذمہ داری کو فراموش کر کے ماں باپ کو دکھ اور آنسوؤں کو سپرد کر دیا۔ کس طرح کھانا ملتا ہوگا، کیا ملتا ہوگا، شب و روز کس طرح یہ زندگی گزارتے ہوں گے۔ وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کو کھانسی آتی تھی تو آپ کے والد صاحب آپ کو گود میں اٹھا کر بھاگا کرتے تھے، ڈاکٹر کا کلینک بند ہوتا تھا تو فون پر رابطہ کر کے دوستوں سے پوچھا کرتے تھے کہ یار کوئی ڈاکٹر تمہارا جاننے والا ہے، کیوں یار میرے بیٹے کی کھانسی بند نہیں ہو رہی ہے۔ ہر طرح سے کوشش کرتے تھے کہ بیٹے کا کسی صورت علاج ہو جائے۔ ڈاکٹر دیکھ کر دکھا کر واپس آتے، راستے میں ہی میڈیکل اسٹور پر آپ کھانسی کا شربت یا دوائی دیا کرتے تھے، اور اس کے بعد گھر آنے کے بعد بیٹے کو کہتے تھے بیٹا ایک بسکٹ لے لو، خالی پیٹ دوائی اتارنا بیٹا اچھی بات نہیں ابو میں نہیں، بیٹا ایک بسکٹ دے دو، خالی دوائی سے سائڈ افیکٹ ہوگا، ایک میرا بیٹا ایک بسکٹ لے لو، تھوڑی سی چائے بنانا میرے بیٹے کے لیے۔ ماں چائے بناتی تھی، باپ کبھی قرضہ لے کر بھی دوائی دے آتا تھا، دوائی پلاتا تھا، پھر اٹھا کر بستر پہ لٹاتے تھے، تھپلی دیتے تھے، سو جا، کھانسی آتی تھی، کہتے تھے کہ ذرا وہ بام لے آنا، بام اس کے سینے پر تھوڑا سا رکھ دو، ہو سکتا ہے کہ اس سے میرے بیٹے کو تسکین ہو جائے۔ آج میرا باپ اولڈ ہاؤس میں کھانس رہا ہے، مگر اس کی اس کھانسی پر اس کے ساتھ شفقت و محبت کا برتاؤ کرنے والا کون؟ میں نہیں کہتا کہ اولڈ ہاؤس کے جو منتظمین ہیں وہ معاذ اللہ کو زیادتی کرتے ہوں گے، ظلم کرتے ہوں گے، ڈراتے دھمکاتے ہوں گے، کچھ نہیں، مگر وہ اولاد نہیں ہے، وہ بیٹا نہیں ہے۔ آپ کو کھانسی یا بخار تھا تو ملازمین نہیں رکھے گئے تھے آپ کو دوائی دلانے کے لیے، خود ہی کیا ماں باپ نے۔ جب آپ ان کے ہاتھ سے چھین کر کھاتے تھے تو ان کی خوشیوں کو چار چاند لگ جاتے تھے کہ میرے بیٹے نے میرے ہاتھ سے چھین کر کھایا۔ جب وہ آپ کی پلیٹ کے اندر کوئی اچھی سی کھانے کی چیز دیکھتا بیٹا تو کہتا ابو یہ چاہیے، امی یہ چاہیے، تو یہ نکال کر آپ کی پلیٹ میں ڈال دیا کرتے تھے۔ مختلف موسم کے کپڑے لا کر دیتے، آپ کو سردی سے بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، گرمی سے بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، پریشانی اور بیماری سے بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، کھلایا پلایا بڑا کیا، حتیٰ کہ شادیاں تک کر دی۔ آپ نے کیا کیا؟
یہ تو 2 پیسے کمانے کے لیے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر کہاں کے کہاں چلے گئے، الگ سے گھر بسا لیا، بیوی بچوں کے ساتھ خوشیوں بھری زندگی گزار کر ماں باپ کو دکھ کے دریا میں، دکھ کے اندھیرے میں دھکیل دیا۔ یہاں صرف اولڈ ہاؤس میں پڑے ہوئے ماں باپ کے لیے میں نہیں کہہ رہا، میں ان اولادوں کو بھی ایڈریس کر رہا ہوں، ان سے بھی مدد التجا کر رہا ہوں جنہوں نے اپنے ماں باپ کو انہی کے گھر میں رکھا ہے، مگر ان کا اپنا گھر ان کے لیے اولڈ ہاؤس بنا ہوا ہے۔ جس طرح اولڈ ہاؤس پہ بیٹھے ماں باپ ترس رہے کہ ہمارا کوئی بچہ ملنے آئے، نہیں بتا دوں اپنے ہی فلیٹ اپنے ہی گھروں میں بیٹھے بچے ترستے، ماں باپ ترستے کہ اولاد ہم کو دیکھنے کے لیے آئے، لیکن اولاد اپنے سکھ میں اس قدر کھو چکی کہ ماں باپ کے دکھ کو بھول چکی۔ ارے سکھی تو یہی میاں بیوی تھے جب ہم دنیا میں آئے تھے، جو ہمارے ماں باپ بنے تھے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے آج ہمارے اس سلسلے میں ہمارے بڑی عمر کے اسلامی بھائیوں کو بھی جمع کیا ہے، انہیں یہاں پیار اور محبت ملے، انہیں یہاں اپنائیت ملے۔ یقیناً یہ تو ہمارے اسلامی بھائی ہیں، بہت اچھے اسلامی بھائی ہیں۔ کل ہم نے مدنی منع جمع کیے تھے، آج ہم نے مدنی بوڑھے جمع کیے۔ امید ہے انشاءاللہ کچھ ہی لمحوں میں ہمارے امیر علیہ سنت بھی کارم فرمائیں گے۔ لیکن آپ نے ابھی یہ تاثرات دیکھے کہ بیٹا پڑوسی بن کر باپ سے ملنے کے لیے آیا، یہ کہتے ہوئے بھی شرماتا ہے کہ یہ میرے والد صاحب تھے اور میں نے ان کو جہاں داخل کروایا۔ اپنے آپ کو پڑوسی ظاہر کرتا ہے، سچ بولتے ہوئے ڈرتا ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، آپ کے سامنے ہے لوگ کیا کہیں گے۔ یہ اولڈ ہاؤس کا نظام چلانے والے پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ بھی کل تمہاری اولاد ایسا برتاؤ کرے۔ صاحب اس میں جو ہم معاشرے کے اس طبقے کی طرف بات کر رہے ہیں، اور ظاہر دن بدن یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، تو کیا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اس میں اولاد بھی ایسے حالات سے مجبور ہو جاتی ہے اور اس قسم کے معاملات ظاہر درپیش ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا اس کے علاوہ فیصلہ نظر نہیں آتا، تو ایسی صورت میں بھی وہ کیا کرے؟ یعنی ماں باپ کو بھی اگر دیکھنا ہے تو گھر ہی گھر کا سکون ہی برباد ہو گیا ہے، اور جو بیماریاں ہیں یا جو خدمت کے معاملات ہیں وہ بھی اگر وہ پورے نہیں کر پاتا، ظاہر بیماریاں ہیں تو اس کے اخراجات، تو دیکھ بھال کے معاملات، تو پھر وقت دینا، ظاہر ہر ایک کی اپنی اپنی لائف بھی ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے جب چاروں طرف سے اٹیکس ہوتے ہوں، کاروباری مسائل، تو گھر کے بھی مسائل، تو پھر اس میں یہ ٹینشن، پھر اس میں ماں باپ کی بیماریاں، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ یہ سمجھتا ہوں کہ بھئی میں گھر میں ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتا ہوں، میں بزنس کرتا ہوں، صبح جاتا ہوں رات کو آتا ہوں، میں گھر پہ نہیں ٹائم دیتا ہوں، میں اپنے والد صاحب کو اس اولڈ ہاؤس میں داخل کرا لوں، ظاہر ہے وہاں پر جو ٹریٹمنٹ کرنے والے ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں، دوائیاں بھی وقت پہ مل جائیں گی، اور کھانا پینا بھی وقت پر ہو جائے گا۔ تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ اس طرح کی سوچ لے کر آگے بڑھتا ہو۔ کیا اس وقت دنیا میں صرف یہی طبقہ ہے کہ ایک جوان اور شادی شدہ اولاد ہے اور اس کے ساتھ برے ماں باپ ہیں، یا اس کے نیچے بھی ایک طبقہ موجود ہے کہ جو جوان اولاد ہے شادی شدہ، اس کے ایک طرف بوڑھے ماں باپ ہیں اور دوسری طرف اس کے ساتھ اس کی اپنی اولاد رہ رہی ہے، دونوں ہے نا؟ یعنی یوں سمجھیے کہ اولاد بھی وہ ساتھ چلا رہی ہے، اس کے ماں باپ بھی ساتھ ہیں۔ کیا یہ آپ نے کبھی سنا ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کے بارے میں یہ کہا ہو کہ بیٹا مہنگائی بہت ہے، میں تمہارا علاج نہیں کروا سکتا، مہنگائی بہت ہے، میں تمہیں راشن نہیں دلا سکتا، مہنگائی بہت ہے، میں تمہیں پال نہیں سکتا، مہنگائی بہت ہے، میں تمہارے ساتھ یہ نہیں کر سکتا؟ جنہوں نے رزق کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل کیا، اس کی بھی تو مذمت کی گئی نا۔
تو یہاں ماں باپ کو قتل تو نہیں کیا جا رہا، لیکن یہاں پر اب دیکھیے کہ ماں باپ کو اٹھا کر کس طرح ایک اندھیرے میں اور ویرانے میں پھینک دیا گیا ہے۔ اچھا پھر دیکھنے کے لیے کون جا رہا ہے؟ یہ ہمیں ہمارے اسلام میں بتا رہے ہیں کہ ماں باپ وہاں اولڈ ہاؤس میں پڑے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اولاد ہم سے ملنے تو آئے، آخر کون سی مجبوری تھی؟ یعنی کیا ماں باپ سے بیزار ہے؟ آپ بتائیے کہ ماں باپ سے بیزار ہو گئے، آپ کے پاس رسک کا پرابلم ہے، آپ کے پاس دوائی کا پرابلم ہے، یا آپ جو گھر کا ڈسپیوٹ کہہ رہے ہیں، اگر آپ کو گھر کا ڈسپیوٹ کا پرابلم ہے اور آپ نے اپنے ماں باپ کو اٹھا کر کسی اولڈ ہاؤس میں یا کسی ایسی جگہ پر آپ نے رکھ دیا، تو کیا آپ نے اپنے ماں باپ کو بھلا دیا ہے؟ کیا آپ اپنے ماں باپ سے تنگ آ گئے؟ کیا آپ اپنے ماں باپ سے بیزار ہو گئے؟ کیا آپ اپنے بیوی بچوں کی محبت میں ماں باپ کی محبتوں کو، شفقتوں کو اور اس کی جو طرف سے آنے والی جو دعائیں تھی کیا ان کو آپ فراموش کر گئے کہ ملنے اور دیکھنے تک نہیں جاتے؟ ایسا بھی تھا کہ اچھے کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ تھے، ان کے بیٹوں کا کافی اچھے پیمانے میں کاروبار ہے، باپ کا ایکسیڈنٹ ہوا، دونوں ٹانگیں زخمی ہوئی، وہ وہاں پر جا کے ان کو داخل کروا دیا اولڈ ہاؤس میں، کہا کہ تمہارا یہاں علاج ہوتا رہے گا۔ اب وہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس کے پاؤں میں پٹی بندھی، وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں میرے بیٹے کو بولو مجھے آ کے لے جائیں، میرا علاج یہاں پر ہو تو رہا ہے لیکن میں ان کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ یعنی کہ وہ جان چھڑانے والی بات کہ ان کا بوجھ کون برداشت کرے گا؟ ماشاء اللہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کوئی بوجھ بنے ہوئے ان کے والد صاحب ان کے یار اولاد کیا ماں باپ پر بوجھ بنی تھی؟ اجی امین کیا اس وقت دوائیں مہنگی نہیں ہیں؟ بلکہ کیا اس وقت ڈیلیوری کیسز آپریشن کے ساتھ اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ آپ وہ آپریشن ہوگا تو کیا ماں باپ یہ کہہ دیتا ہے کہ میں اتنا مہنگا آپریشن نہیں کروا سکتا ہوں، میرے بچے کو اس کی ماں کے پیٹ میں مر جانے دو؟ کیسا ہوتا ہے؟ قرضہ لے کر بھی کچھ بھی کر کر آپریشن کروا کر بھی ڈیلیوری کیسز کے اندر جو بھی ہیں وہ سب کروا کر خود ماں کو دیکھ لیجئے، آخر اس ماں نے کیا مشقت برداشت نہیں کی، کس طرح مطلب کہ 9 ماہ اپنے پیٹ میں اس کو رکھا، جو تکلیفیں اس پورے پیریڈ میں آئی وہ، پھر ڈیلیوری کے وقت جو اس کو درد اور جھٹکے لگے وہ کہ ہر جھٹکے پر گویا کہ وہ موت کا منہ دیکھ رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد جب یہ بچہ دنیا میں آتا ہے تو ماں اس کو اپنے سینے سے لگاتی ہے، اس کو پیار کرتی ہے، اسے محبت کرتی ہے، پھر اس کے دکھ درد کو بانٹتی ہے، اس کے ساتھ کیا کچھ شفقت و محبت کا برتاؤ نہیں کرتی، اور راتوں کو اٹھ کر اس کو مطلب پالتی ہے۔ یعنی میرے آقا اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام فرماتے کہ یہ پورا گویا کہ 3 سال قید با مشقت ہے، 3 سال یہ مشقت کا قید مشقت ہے اس کی ماں کے لیے، جو اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ 3 سال کا مشقت کا دور گزارتی ہے، اس کے بعد پھر یہ مطلب کہ تھوڑا سا چلنا پھرنا شروع کرتا ہے، کھانا پینا شروع کرتا ہے، اس کا دودھ پلانا ہے، اسے اتنے سارے مطلب اس کے بیٹا رہے، پھر اس دوران باپ کا دھوپ میں جل جل کر پیسے کما کر لانا، اس کا پیٹ پل سکتا تھا چند 1000 روپے کے اندر، مگر یہ کہتے سنا دیتا ہے کہ کل میرے بیٹے کے لیے میں کچھ کروں، کل میرے بیٹے کے لیے میں کچھ کروں، اس کے لیے کام کاج کے لیے کچھ کروں، مجھے کل اس کی شادی کروانی ہے، مجھے اس کا یہ کروانا ہے، مجھ کو وہ کروانا ہے، بیمار ہوتا ہے تو مجھے دوائی کے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، مجھے یہ مطلب کیا کہتے ہیں کہ وہ عید اور دیگر موقع پر مجھے اس کو کپڑے دلانے پڑتے ہیں، تو شادی بیاہ کے موقع پر یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، تو سب کچھ کرتے رہے، لیکن جب باپ کی باری آئی، ماں کی باری آئی، جب یہ بوڑھے ہو گئے تو اب یہ کیا اپنے ماں باپ پر بوجھ بن جائیں گے؟ گھر کا ماحول بھی بسا اوقات جو ہے وہ ہوتا نا کہ اس نہج پر پہنچ جاتا ہے۔ اب جیسے مثال کسی مرد کا ایک عادت ہوتی ہے غصہ کرنے کی، اب وہ غصہ کر رہا ہے، جو بیٹا سرپرست ہے، جو کما رہا ہے، جو کاروبار کر رہا ہے، سارا بزنس اس نے سنبھالا ہے، اب وہ گھر میں آیا تو باپ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اس کی اولاد کے سامنے اس کو جھاڑنا شروع کر دیا، اور اس کو مطلب کچھ سمجھائیں تو ایسی عمر ہوتی ہے کہ بعض اوقات وہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی، تو ایسے موقع پر وہ کیا کرے گا؟ قرآن پاک کی طرف اگر ہم غور کریں تو جو سورہ بنی اسرائیل 15 پارے میں اس میں جو کچھ بیان ہوا کہ بہت واضح ارشاد ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آپ کے ساتھ اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر تیرے سامنے ان میں سے
ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ہوں یعنی اف نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے تعظیم کی بات کہنا اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا اور عرض کر کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے چھٹپن میں مجھے پالا، بچپن میں۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں۔ اب غور کیجئے کہ امیر سنت لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ، جیسے اس آیت کریمہ میں والدین کے حسن سلوک کا جو حکم دیا، خصوصاً ان کے بڑھاپے میں زیادہ خدمت کی تاکید فرمائی۔ پھر خود فرماتے یقیناً، اب آپ امیر سنت کی عبارت پر غور کیجئے، یقیناً ماں باپ کا بڑھاپا انسان کو امتحان میں ڈال دیتا ہے۔ سخت بڑھاپے میں بسا اوقات بستر ہی پر بول و براس یعنی گندگی وغیرہ کی ترکیب ہوتی ہے، جس کی وجہ سے عموماً اولاد بیزار ہو جاتی ہے، مگر یاد رکھیے ایسے حالات میں بھی ماں باپ کی خدمت لازمی ہے۔ بچپن میں ماں بھی تو آخر بچے کی گندگی برداشت کرتی ہی ہے۔ بڑھاپے اور بیماریوں کے باعث ماں باپ کے اندر خواہ کتنا ہی چڑچڑاپن آ جائے، سٹھیا جائیں، خوب بڑبڑائیں، بلا وجہ لڑیں، چاہے کتنا ہی جھگڑیں، بے شک پریشان کر کے رکھ دیں، مگر صبر ہی کرنا اور ان کی تعظیم بجا لانا ہے۔ ان سے بدتمیزی کرنا، ان کو جھاڑنا وغیرہ تو درکنار، ان کے آگے اف تک نہیں کرنا ہے، ورنہ بازی ہاتھ سے نکل سکتی ہے اور دونوں جہاں کی تباہی مقدر بن سکتی ہے۔ والدین کا دل دکھانے والا اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے اور آخرت کے عذاب کا بھی حقدار ہوتا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں یہ بھی صراحت فرمائی ہے کہ جس طرح ماں باپ کی اطاعت واجب ہے نا، ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری واجب ہے، اس طرح ماں باپ کو راضی رکھنا یہ بھی واجب ہے، ماں باپ کو خوش رکھنا یہ بھی واجب، یعنی وہ امور بجا لائے جس سے ماں باپ خوش ہوتے ہوں۔ اب آپ بتائیے کہ جس انداز سے ماں باپ کو حج رکھا جا رہا ہے، خواہ انہی کے گھر میں رکھا جا رہا ہے یا اول ہاؤس میں رکھا جا رہا ہے، دولت و شہرت کے نام پر ماں باپ کو بھی اگنور کیا جا رہا ہے، جس انداز سے ماں باپ سے گفتگو کر رہے، جس انداز سے ماں باپ کو جھاڑتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، ان کو طرح طرح کی باتیں سناتے ہیں، اور یہ جملہ جو مطلب بعض اوقات جیسے کہ ہم سننے میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ کیا ہماری کوئی خوشی نہیں ہے، کہ ہماری کوئی زندگی نہیں ہے، کہ ہمارا کوئی گھر بار نہیں ہے۔ ارے آپ بتائیے ماں باپ کے پاؤں تلے زمین ہی نکل جاتی ہوگی کہ یہ مطلب کہ اتنا سا تھا بالغ عمر بچہ، اس کو بڑا کر کے اتنا بڑا کر دیا، اور آج یہ مطلب کہ کمانے کے قابل اتنا مطلب کہ اہمیت کا حامل ہو گیا، اور آج ہم کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہماری خوشی نہیں ہے، ہمارا مستقبل نہیں ہے، ہماری دنیا نہیں ہے۔ ارے اولاد کو تو چاہیے کہ ماں باپ کی خدمت کے اندر اپنی زندگی بسر کر دے۔ یہ مطلب یہ کس نصیب والوں کو ماں باپ، میں مانتا ہوں کہ ماں باپ بھی چاہتے کہ اولاد جائے، بعض ماں باپ کی ترکیب اپنے بھی پتہ ہے، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اگر ماں باپ اپنا حق بھول بیٹھے وہ ان کا رب کا معاملہ ہے، اولاد اپنے حق سے دستبردار نہیں ہو سکتی، یہ ہمیشہ یاد رکھیے۔ ماں باپ نے زندگی بھر اولاد کا حق ادا نہیں کیا، تو اولاد پر کب لازم تھا کہ یہ ماں باپ کا حق بھی بھول جائے؟ وہ رب کا مطلب والدین کا معاملہ ہے۔ بلکہ میں تو یہ عرض کروں گا میرے مدنی چینل کے ناظرین تمام اسلام بھائی کو کہ اگر ماں باپ ہمارے حق بھول گئے، اگر ماں باپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، ماں باپ نے ہم پر ظلم کیا، ستم کیا، اگنور کیا، ہر طرح سے ماں باپ نے ہمارا استحصال بھی کیا ہو، ماں باپ نے مطلب جو کچھ زیادتی ہو سکتی ہے جیسے کہ کہو ہمارے ساتھ کی، پھر بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرو یا اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر دے، ہمارے ماں باپ کو بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما دے، ہمارے ماں باپ سے لمحے بھر کے بھی پرسش نہ فرمانا۔ ارے ہمارے وجود کا سبب ہی ماں باپ ہے۔ ہم خوشیوں کی ان تمام تر چیزوں کی باتیں کرتے ہیں، میں کہتا ہوں ماں باپ ہی نہ ہوتے تو ہم باتیں کس چیز کی کرتے ہیں؟ ماں باپ ہو، ماں باپ تھے تو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے وجود کا سبب ماں باپ کو بنایا، اگر ماں باپ ہی نہ ہوتے تو ہم ہی نہ ہوتے، تو تم نے اپنے وجود کے سبب کو ہی اٹھا کر اولڈ ہاؤس میں ڈال دیا۔ آگے کون لیتے ہیں؟
آپ کی باری آئے گی، آپ بھی کہیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام آصف ہے. ماشاءاللہ بہت ہی اچھا سلسلہ مدنی چینل سے نشر کر رہا ہے. اس سلسلے میں امید بندی ہے کہ وہ اولاد جو والدین سے تنگ آ کر ان کو اول ہاؤس میں جمع کرا دیتی ہے، امید ہے کہ وہ باعزت طریقے سے اپنے والدین کو گھر لے آئے گی. مدنی چینل کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور کال سنا دیں. میں فراز بات کر رہا ہوں. ابھی میں مدنی چینل کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اب وہ دن دور نہیں ہے جب ہر طرف محبت اور اطاعت کا دور ڈورا ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو سلامت رکھے اور ہمارے معاشرے کے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے. جزاک اللہ خیرہ. ہمارے پاس میں نے کہا آپ کی باری آئے. ایک اور ہم اولڈ ہاؤس کی طرف چلتے ہیں, وہاں کے مزید سنتے ہیں کہ وہ کیا. آپ پہلے ان کی سن لیں اجی امین, آپ پہلے ان کی سن لیں یہ خود کیا کہہ رہے ہیں. جو اولڈ ہاؤس کے اندر ان کو دن رات جو دیکھتے ہیں لیتے ہیں, ان کے ساتھ ان کا واسطہ پڑتا ہے. اس کے بعد پھر ہم آپ اپنا جو بھی آپ کے ذہن میں کہ یار جو بھی ہے کیا یہ درست ہے کہ آپ اٹھا کے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کروا دو. کوشچن یہ ہے, میرا سوالیہ نشان یہ ہے کیا یہ درست ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کو اٹھا کر اولڈ ہاؤس میں ان غیروں کے حوالے کر دو جو خود کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں لیکن ہم اولاد نہیں ہیں ان کی. آئیے دیکھتے ہیں ایک اور صاحب کیا کہتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام محمد ادریس ہے. کوآرڈینیٹر کی حیثیت سے میں اپنے فرائض یہاں پہ انجام دے رہا ہوں. اور جیسا کہ آپ کو مجھ سے پہلے میرے ساتھیوں نے جو کچھ بتایا, اولڈ ایج بزرگ لوگ جو ہیں ہمارے لاوارث کہہ لیں, ان کے حوالے سے ہم لوگ یہاں پر جو ہیں کام کر رہے ہیں. یہ المیہ بزرگ والدین سے لا تعلقی یا ان کو نظر انداز کرنا, یہ المیہ صرف ہمارے معاشرے کا نہیں ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یورپ میں تو یہ ہوتا ہی, ہم نے پہلے اولڈ ایج ہومز وہیں پہ سنے تھے, لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اب یہ ہمارے معاشرے میں بھی بہت تیزی سے سرائیت کر رہا ہے. کچھ لاپرواہی, میں اس کو بڑی حد تک سمجھتا ہوں کہ دین سے دوری, اس نظریے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اپنے بوڑھے والدین کو جنہوں نے ساری زندگی ہمارے لیے وقف کی, ہمارے لیے انہوں نے اپنی زندگی کو ختم کیا, اور جب وہ اس ایج کو پہنچے کہ انہیں ہماری خدمت کی ضرورت ہوئی تو ہم نے ان کو لاوارثوں میں داخل کرا دیا. یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو دل کو دکھاتی ہے, اور میں چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے سے یہ چیز ختم ہو, لوگ اپنے فرائض کو پہچانیں. کسی بھی طرح کوئی بھی معاشرہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ آپ اپنے فرض کو دوسرے کے کندھے پہ ڈال دیں. گو کہ ہم اس فرض کو اٹھانے کے اندر پیچھے نہیں ہٹتے, لیکن جن کا فرض ہے اگر وہ پہچانیں, ان کے لیے دنیا بھی ہے اور دین بھی ہے, آخرت میں بھی اس کا بہت بڑا اجر. تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ براہ کرم مہربانی کر کے اپنے ان بوڑھے ماں باپ پہ رحم کر کے اور خود اپنے اوپر بہت زیادہ رحم کر کے اپنے آپ کو پہچانیں, اپنے فرائض کو پہچانیں اور اسے بخیر و خوبی انجام دیں. یہ وقت آپ پہ بھی آئے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ جوار بو کے گندم کاٹیں, اگر آپ کانٹے بوئیں گے تو کانٹے ہی کاٹیں گے. دیٹس اٹ. ابھی جو ذکر کیا نا کہ آپ پر بھی یہ وقت آئے گا, جی تو یہ جس طرح آج امین صاحب کہہ رہے تھے کہ پریشانی ہوتی ہے تو اولڈ ہاؤس میں جب وہاں پر, اب میں لفظ وہ جمع کروانے والا بولتے ہوئے بھاری پڑ رہے ہیں. اب نہ جانے وہ کیسی اولاد ہے جو وہ کہاں چھوڑ آتی ہے. تو اپنے آپ سے یہ سوال کر لے جب وہ فیصلہ کر رہا ہو کہ میں ان کو وہاں چھوڑوں یا نہ چھوڑوں, ان کی جگہ اگر میں ہوتا تو کیا یہ فیصلہ ہاں میں ہوتا یا نہ؟ وہ جو ضمیر کی آواز ہوگی وہی فیصلہ ہوگا. اصل میں جو بات ہماری چل رہی تھی وہ یہی تھا کہ پرماننٹ چھوڑنے نہیں جا رہے ہیں. مطلب ایک ظاہر ایک نوجوان جوڑا ہے, اب شادی ہوئی نئی اور ظاہر
وہ اس کے اپنی ایک انداز ہے اور اپنا ایک ہے نا اہداف ہوتے ہیں, اپنا ایک اسٹائل ہوتا ہے لائف گزارنے کا. اب اس میں اگر وہ گھر کا ماحول اس وجہ سے بگڑتا ہو تو انسان سوچتا ہے کہ یار ٹیمپریری ہوتا ہے نا, 1 سال 2 سال 3 سال ایک لائف گزارنی ہے, ایک ذرا مزہ اڑانا ہے, تو اگر ٹیمپریری اپنا یہ تھوڑا سا میں بوجھ ہلکا کر لوں تھوڑے دن کے لیے, اور تھوڑا ان کی بھی آب و ہوا چینج ہو جائے گی, تھوڑا ان کو بھی ایک کیئر مل جائے گی, اور ہم چونکہ ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے تو تھوڑا ہم بھی اپنا ایک زندگی گزار لیں. شاید ہو سکتا ہے اس طرح کا بھی کوئی کانسیپٹ ہوتا ہے. کانسیپٹ آپ کہہ رہے ہیں, میں یہ سوچ رہا ہوں کہ گھر میں جب بچے مطلب کہ گندگی کرتے ہیں, اچھل کود کرتے ہیں, مار دھاڑ کرتے ہیں, تنگ کرتے ہیں, نہ سونے دیتے ہیں, نہ سوتے ہیں, یہ سوئیں گے تو بھی ہم سو سکیں گے, مطلب ان کے سونے کے جیسے کہ ہم مطلب کہ جیسے پابند سے ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی بیٹا. اب جس طرح مطلب کہ ان بچوں کو دیکھ کر, اب یہ بچی آئی ہے میرے پاس, ٹھیک ہے, ان بچوں کو دیکھ کر جس طرح ہم لذت اٹھاتے ہیں, ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں, مجھے بتائیں ماں باپ کو دیکھ کر کیوں آنکھیں ٹھنڈی نہیں کرتے؟ مطلب ماں باپ اولاد کو دیکھ کر تو آنکھ ٹھنڈی کرے, وہ اولاد کتنی جو ماں باپ کو دیکھ کر آنکھ ٹھنڈی کرتی ہے. اپنی خوشیوں کا جو وہ دائرہ ہے اس میں والدین کو شامل کیوں نہیں کیا؟ بہت خوبصورت بات کی انہوں نے. والدین الگ رہیں گے تو میں اپنی خوشیاں پوری کر سکوں. یعنی یہ بتائیے کہ کیا ایسے اولاد نہیں ہے جن کو طرح طرح کے تھیلیسیمیا کا مرض لے لیجئے, اور طرح طرح کے بچہ پیدا ہوتے ہیں, 1000 قسم کے امراض لے کر بعد بچے پیدا ہوتے ہیں. مجھے ایک ماں یا باپ کا بتا دیں, میری جو معلومات میں نہیں ہے, اگر ہوتا اللہ بہتر جانتا ہے, مجھے ایک ماں باپ کے بارے میں یہ بتا دیں کہ جو اس طرح اولاد کے بارے میں ڈاکٹر کو یہ کہہ دے کہ اب یار یہ ہمارا بچہ کا گلے پڑ گیا ہے, یار اس کو کوئی ڈرپ ورپ نکال دو, کوئی ایسا کرو یار یہ مر جائے نا. کون مارتا اپنے بچوں کو, یہ بتائیے. بلکہ مطلب ایسا بچہ پیدا ہو جائے, میں تو نہیں سمجھتا کہ کسی ماں باپ نے پیسے کی کمی کی وجہ سے اپنے بچے کو مرتا چھوڑ دیا. قرضہ لیتا ہے, خود کو بیچتا ہے, ماں اپنے زیور بیچ دیتی ہے, سونا بیچ دیتی ہے, یار گھر گروی رکھوا دیتے ہیں, مقروض ہو جاتے ہیں, زندگی بھر قرضہ اتارتے اتارتے ان کی کمریں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں. مگر جس بچے کو بچانے کے لیے ماں باپ نے قرض لیا, وہ بچہ بڑا ہو کر انہی ماں باپ کو اسی قرض کے حوالے کر دیتا ہے کہ میں نے تھوڑی کہا تھا, میں اسے فرضی بات کر رہا ہوں. نافرمان اولاد سے کیا بھائی کہ ربا بول دے, میں نے تھوڑی کہا تھا کہ مجھے بچانے کے لیے تم قرض لو, تم نے قرض لیا تھا تم دو. آپ خود غور کیجئے یار, یہ کیا ہو رہا ہے یار. یہ اس طرح مطلب کہ کیا آپ جا کے اسپتال میں دیکھیں, اسپتال میں دیکھیں کتنے ماں باپ اپنی اولاد کی کیئر کر رہے ہیں. تمہیں ڈفرینس دیکھ لیتے نا, کتنے ماں باپ جو اپنی اولاد کی کیئر کر رہے ہیں. ان کی اولاد کو جو کیبن کے اندر بند ہے, آکسیجن کے اندر بند ہے, ڈرپیں لگی ہوئی ہیں, ڈاکٹر ہر 2 گھنٹے کے بعد آ کر پرچے دے رہا ہے کہ یہ ڈرپ منگا دیجیے, یہ ٹیبلٹ منگا دیجیے, یہ وہ شربت منگا دیجیے جی, یہ منگا دیجیے, یہ بلڈ گروپ ہمارے یہاں نہیں ہے, امریکہ فون کر رہا ہے, ادھر فون کر رہا ہے, ہند فون کر رہا ہے, فلاں فون کر رہا ہے, یہ فون کر رہا ہے, بلڈ ہے بلڈ ہے بلڈ ہے, دنیا بھر کو وہ کانٹیکٹ کر رہا ہے, کسی سے بلڈ دو. ابھی بچہ دنیا میں آیا ہی ہے, یہ دم نہ توڑ جائے. ایون اگر پتہ چلے کہ بچہ ماں کی پیٹ میں ہی کمزور ہے, تب بھی ماں باپ کوشش کرتے کسی صورت مطلب کہ اس کے اندر کسی جان پڑ جائے, ہمارا بچہ دنیا میں آ جائے, ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. آپ خود بتائیں. اچھا, ماں کو اولاد سے پیدا کرنے میں تکلیف کتنی ہوتی ہے. ان تمام تو چیزوں کو ہوتے ہوئے اب آپ تھوڑا سروے لے لیجئے کہ دنیا میں کتنے اولاد بوڑھے ماں باپ کے پاس بیٹھ کر ان کی تیمارداری, ان کی خدمت اور ان کی صحت و تندرستی کے لیے کوشش کر رہی ہے, اور کتنے ماں باپ ہیں جو اپنے اس طرح نو مولود بچوں کے پاس بیٹھ کر ان کی تیمارداری اور ان کی مطلب کہ صحت و تندرستی کے لیے کوشش کر رہے ہیں. کتنی اولاد ہے جو بوڑھے ماں باپ کے لیے در در جا کر, مزاروں پہ جا کر, بزرگوں کے پاس جا کر, اولیاء کرام کے پاس جا کر دعائیں کرواتے ہیں ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کہ دعا کیجئے کہ میری اولاد بیمار ہے, وہ تندرست ہو جائے. کتنی اولاد ہے جو اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے جا کر دعائیں کرواتی ہے. بھائی یہاں تو اولاد جا کر کہتی ہے کہ بوڑھا باپ ہے, کیا کریں, دعا کرے اللہ مٹی ٹھنڈی کر دے, اللہ مٹی ٹھنڈی کر دے. یعنی ایک شخص کا واقعہ ہے کہ وہ مطلب کہ ایک مقدس مقام پر اپنے باپ کے مرنے کی دعا کر رہا تھا. تو اس طرح کا واقعہ ہے نا, باپ کے مرنے کی دعا کر رہا. تو کسی نے پوچھا کہ یہ کیا دعا, تو اسے سارا واقعہ سنایا. اس کو بڑا جھٹکا لگا یہ واقعہ سن کر.
کہ بیٹا میری عمر تو بڑی ہے، میں نے اسی مقام پر تمہارے باپ کو تمہارے پیدائش کی دعا کرتے ہوئے سنا تھا، اور آج تم اس مقام پر کھڑے ہو کے تمہارے باپ کے مرنے کی دعا کر رہے ہو۔ مکافات عمل، اور عجیب، یہ مطلب عجیب و غریب جو بھی حالات اور جو واقعات ہو، لیکن یار یہ عجیب سی دنیا نہیں ہے۔ واقعی میں نے جب یہ دیکھا تھا دنیا سے آدمی کا دل اٹھ جائے یار، دل ٹوٹ جائے یار، یہ جگہ رہنے جیسی ہے ہی نہیں دنیا، بہت دکھ ہی دکھ ہے، بہت پریشانیاں ہیں۔ تو اگر یہ ماں باپ کو اٹھا کر نہیں سمجھتا کہ ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا چاہیے، جس سے بھی آپ دیکھیں نا، یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے ماں باپ کو سنبھال رہے ہیں، یہ خود کہہ رہے ہیں کہ یار آپ اپنے فرض کو پہچانو، کیونکہ ان کا واسطہ ان کی اولاد سے ہے، ان کی اولاد ان کو کیا کیا جواب دیتی ہوگی، یہ ہم نے آپ کو آنر کیا ہی نہیں ہے کہ جب ان کی اولاد سے رابطہ کرتے ہوں گے کہ آپ کے باپ کی یہ پوزیشن ہے، تو ان کو جو اولاد جواب دیتی ہے نا، حاجی امین آپ نے شاید وہ جوابات نہیں سنے، اولا جواب۔ آپ مجھے بتائیے اس میں کون سا گھر کا پرابلم ہے، اس میں کون سا گھر سے ڈسپیوٹ ہے، اس میں کون سی روزگار کا مسئلہ آ جاتا ہے، اس میں کون سی بیماری پریشانی دوائی کا مسئلہ آ جاتا ہے، اگر یہ مطلب اپنے باپ کو روزانہ جا کر ملتا ہے، دیکھتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، جا کر اپنے باپ کو اٹھاتا ہے اور ساری مطلب خدمت گزاری کرتا ہے، اس سے کہاں کل کا پرابلم آ گیا یار؟ دوائی لینے کے لیے وہاں پہ ایک بوڑھا آدمی وہ بھی دوائی لینے کے لیے آیا، بالکل ایسے مطلب کافی لگتی نا بوڑھے آدمی موبائل جو ہاتھ پاؤں کانپنے، کبھی چلا بھی نہیں جا رہا تھا، اتنا مشکل سے آ کے بیٹھا، میں نے ایسے ہی اس سے پوچھ لیا، میں آپ سے چلا نہیں جا رہا، آپ سے اٹھا نہیں جا رہا، بیٹھا نہیں جا رہا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے باہر میں نے پوچھ لیا تھا، میں نے کہا آپ کی اولاد نہیں ہے، کہنے لگا میرے 4 بیٹے ہیں، گالی دے کے کہنے لگا میں وقت سے بولتا ہوں میرے کو دوائی دلا کے لاؤ، کہتا میرے پاس ٹائم نہیں، مر خود ہی مر، جا کے خود ہی مر ہمارے پاس۔ میں ان کی ترجمہ نہیں کرتا ہوں جو یہ کہہ رہے کہ میں ایک ہسپتال کے پاس، ظاہر ہم کچھ سینسر کر کے بات کرنی ہوتی، آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ہمارے بزرگ اسلامی بھائی کہ یہ ایک جگہ پر دوائی لینے کے لیے گئے تو وہاں ایک بڑی عمر کا لڑکھڑاتا ہوا ایک شخص دوائی لینے کے لیے آیا، صحیح طور پر نہ چل سکتا تھا نہ دوائی لے سکتا تھا، تو یہ کہہ رہے میں نے اسے سہارا وغیرہ دیا، تو سہارا وغیرہ دے کر میں نے کہا کہ یہ بابا کوئی ہے نہیں جو آپ کے لیے دوائی لے لیتا، تو بابا نے جواب دیا کہ میرے 4 بیٹے ہیں، 4 بیٹے ہیں اور کھاتے پیتے مطلب نارمل 4 بیٹے ہیں، اور میں اتنے چاروں کو بولا کہ میرے لیے دوائی لے آؤ، تو کہا کہ تو خود جا، خود اپنی دوائی لے اور جا مر۔ اب اس طرح کے جملے یار اولاد بولے حاجی امین، یار تکلیف نہیں ہوگی یار؟ چلو آپ اس کا جو بھی آپ میکسیمم بیک گراؤنڈ بنا لو، میں آپ کو کہتا ہوں اس کا میکسیمم بیک گراؤنڈ بنائے کہ بد سے بدتر اس کا کوئی پس منظر بنا لے کہ یار اتنی زیادہ تکلیف ہو رہی ہوگی والد صاحب سے، لیکن اگر یہ درست کہہ رہے ہیں اولاد کے یہ جملہ اپنے باپ کو کہنا، برے باپ کو، بیمار باپ کو کہ جا خود دوائی لے وہ مر، یار یہ جملہ مطلب دنیا کا کون سا سلیم الفطرت انسان بولے گا کہ یہ جملہ کسی اولاد کے منہ سے نکلتا کوئی سمجھ میں بھی آتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ ایسا مطلب کہ ہو حالات ایسے کہ آپ حدیثوں پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو حدیث پاک میں نے چند نکال کر رکھی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کی، ایک راہ میں ایسے گرم پتھر تھے کہ اگر گوشت کا ٹکڑا ان پر ڈالا جاتا تو کباب ہو جاتا، میں اپنی ماں کو گردن پر سوار کر کے 6 میل تک لے گیا ہوں، کیا میں ماں کے حقوق سے فارغ ہو گیا ہوں؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے پیدا ہونے میں درد کے جس قدر جھٹکے اس نے اٹھائے نا، شاید ان میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے۔ یعنی یہ ماں باپ کا جو مقام اور مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ پھر بات وہ ہے کہ حالات، واقعات، سلوک۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ایک عبرت نشان ہے، جس سے اس حال میں صبح کی کہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے
اس کے لیے صبح ہی کو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ماں باپ میں سے ایک ہی ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے، اور جس نے اس حال میں شام کی کہ ماں باپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے لیے صبح ہی کو جہنم کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ماں باپ میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم کریں، تو فرمایا اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں۔ ارے امیر علیہ سنت کے آگے مدنی پھول سنیے کہ واقعی وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے جو ماں باپ کو خوش رکھتا ہے، اور جو بد نصیب ماں باپ کو ناراض کرتا ہے اس کے لیے بربادی ہے۔ تو یہاں پر ماں باپ کے حسن سلوک کے حوالے سے غور طلب چیزیں ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور جنہوں نے اپنے والدین کو ان مقامات پر بے یار و مددگار چھوڑا ہوا ہے، ان سے ایک بار مدنی التجا ہے، درد بھری التجا ہے، غور کیجئے، اور اپنی وہ زندگی میں جو خوشیوں کے نشے کی جو بات کرے اس میں بدمست ہو کر، یا اگر اللہ نہ کرے ایسی بہو آ گئی ہے گھر کے اندر، یا مطلب آپ کے بچوں کی امی اگر ایسی، آپ کی بیوی اگر ایسی اللہ نہ کرے جو آپ کے ماں باپ کے بارے میں آپ کو مس گائڈ کر رہی ہے، تو برائے کرم ہوش پہ نہ کھل لیں۔ یہ آ جائیے، میں نہیں کہتا کہ بیوی سے نفرت کی جائے، نہیں، وہ اس کا اپنا مقام ہے، یعنی اگر ہم نیک، اچھی اور اچھی سیرت کی حامل عورت سے اگر شادی کریں گے تو ہمارا گھر نہیں ٹوٹنے دے گی، کیونکہ عموماً ایسے واقعات ہوتے اس وقت جب بیٹا شادی شدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد اس کو گھر بھی مل جاتا ہے اور کھانے پکانے کے مسائل اس کے حل ہو جاتے ہیں، اور الگ سے انفرادی طور پر اس پر کوئی توجہ دینے والی اور اس کے ساتھ مطلب بات چیت کرنے والی، اس کی ایک اپنی انڈیویجل لائف سی ہو جاتی ہے، پھر بچے ہو جاتے ہیں تو اس کا ایک اپنا سا گھر بار سے ہو جاتا ہے، جس میں وہ ماں باپ کی اس زندگی کو فراموش کر جاتا ہے جب ماں باپ نے اس کو بچپن سے لے کر اس عمر تک پالا پوسا اور بڑا کیا، اور وہ ان تکلیفوں کو بھول جاتا ہے جو ماں باپ نے اس کے لیے اٹھائی تھی۔ مگر اگر کوئی نیک سیرت، اچھی اور دین کی سمجھ بھی رکھنے والی اسلامی بہن سے اگر شادی ہو جائے، ایسی عورت سے شادی ہو جائے تو نیک ہو، کیونکہ اسی دینداری کو فوقیت دی گئی ہے رشتے میں۔ حسن دیکھ کر شادی کرتے ہیں، دولت دیکھ کر شادی کی جاتی ہے، نسب دیکھ کر شادی کی جاتی ہے، اور دینداری دیکھ کر، اس کی نیکی و پرہیزگاری دیکھ کر شادی کی جاتی ہے۔ جس نے نیکی و پرہیزگاری اور دینداری دیکھ کر شادی کی اس نے عمدہ کام کیا، وہ اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کرے گا، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت پیاری منزل ملے گی۔ اور جو اس طرح نہیں دیکھتے وہ پھر ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی مطلب کہ وہ راہ کھو دیں۔